دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو شہید عرش شریف کا سلام۔ ناظرین کرام، کھیل خطرناک موڑ پر داخل ہو چکا ہے اور آج سے ملکی سیاست کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے اور تنہا کپتان نے اس لڑائی کو آخری حد تک لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس نے اسٹیبلشمنٹ کو نئے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ تو کچھ بہت بڑی بریکنگ نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی سب سے بڑی خبر کہ عمران خان کی طوفانی اور خوفناک ترین پریس کانفرنس نے اس وقت سب کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے ہیں اور سب کو اپنی اپنی پڑ چکی ہے۔ عمران خان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ISI عدلیہ کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، جس نے جنگ کا الارم بجا دیا ہے اور نئے آرمی چیف کو بھی عمران خان کی جانب سے کھلی وارننگ دے دی گئی ہے۔ اور اس پریس کانفرنس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب اس پریس کانفرنس کو کس کے کہنے پر کیا گیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس حوالے سے بڑی اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور عمران خان نے عین موقع کے اوپر اچانک یہ پریس کانفرنس کیوں کی ہے اور ان کی باڈی لینگویج میں آج غصہ کیوں نظر آ رہا تھا، آج عمران خان کو کیا پیغام پہنچایا گیا، یہ اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری خبر پر جو آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اب تک کی سب سے اہم اور ہنگامی کور کمانڈر کانفرنس، اس کی بھی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہنگامی کور کمانڈر کانفرنس جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے اور اس سے واضح ہو چکا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس وقت GHQ میں کیا چل رہا ہے اور کور کمانڈر کانفرنس کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایجنڈا کیا بتایا گیا ہے، اس ایجنڈے پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اور تیسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ عمران خان کے ہاتھوں طاقتوروں کے اہم ترین ثبوت لگ چکے ہیں۔ جو اہم ترین ثبوت ہے خان صاحب کو مل چکی ہے، یعنی کہ عمران خان نے ان کو گردن سے پکڑ لیا ہے۔ اب یہ ثبوت کہاں سے ملے ہیں، اس میں کیا کچھ ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں۔ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال سے ہٹ کے بھی پاکستان کی معیشت جو ہے اس کا دیوالیہ نکل چکا ہے۔ میں ہر روز پاکستان کی معیشت پر بات کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں لگاتار کہ پاکستان ٹیکنیکلی طور پر ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ اور جناب من، اب جو خبر ہے کہ پوسٹ آفس نے 2 ماہ سے تنخواہیں اور پینشنیں ابھی تک اپنے لوگوں کو ادا نہیں کی، یعنی کہ جو ان کے ملازمین ہیں، اور IMF نے اسحاق ڈار سے ملاقات کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ آپ یہ معاہدے کی بات چھوڑ دیں، IMF نے اسحاق ڈار سے ملاقات اور ملنے سے بھی انکار کر دیا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان کے اندر معاشی عدم استحکام، اور جو انہوں نے دھمکیاں دی تھی جیو نیوز کے پروگرام میں بیٹھ کر IMF کو کہ ہم IMF سے جناب مذاکرات نہیں کریں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تو یہ سارا معاملہ ہے۔ تو اس کا واضح مطلب ہے کہ پاکستان کا دیوالیہ نکل چکا ہے۔ تو اس سارے معاملے میں سب سے پہلی خبر در آپ کے میں سامنے رکھتا ہوں، تباہ حال معیشت کو بحال کریں گے اور ملک دیوالیہ نہیں ہوگا۔ اب یہ وزیر اعظم دہائیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کو سری لنکا بنانے کی خواہش رکھنے والوں کو مایوسی ہوگی۔ انہوں نے آج جناب معاشی ٹیم کا اجلاس بلایا، جس میں اسحاق ڈار، گورنر اسٹیٹ بینک اور FBR حکام نے شرکت بھی کی۔ شہباز شریف کو معاشی صورتحال، قرضوں کی واپسی کے شیڈول اور IMF سے جاری بات چیت پر بریفنگ دی گئی ہے۔ اور معاشی ٹیم نے وزیر اعظم کو زر مبادلہ کے ذخائر سمیت ڈالر کی قدر کے محرکات کے حوالے سے بھی بتایا۔ اور اس موقع پر وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کے دیوالیہ ہونے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، قرضوں کی بر وقت ادائیگیاں بھی کی جائیں گی۔ بھائی، ملک میں فارن ریزرو ختم ہو چکے ہیں، ادویات بنانے والی کمپنیاں، اور وزارت صحت نے وزارت خزانہ کو خط لکھ دیا ہے، پیٹرول خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، اور ہمارا وزیر خزانہ جو ہے وہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ جبکہ اسی حکومت کا سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اور شبر زیدی نے پاکستان کے بارے میں یہ خبر دی ہے کہ پاکستان اگلے ماہ دیوالیہ ہو جائے گا، جنوری کے اندر۔ اب ایک اور ذرا آپ خبر لے لیں کہ فیصل واڈا جس کو لانچ کیا گیا طاقتور حلقوں کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ سر، سانپ اور کیڑے آپ سے غلطیاں کروا کر نہلی کے دروازے پر لے آئے ہیں، یہ غلطیاں انہوں نے آپ سے کروائی ہیں، پنجاب حکومت بھی نہیں گرے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا
اور بالفرض گر بھی گئی تو نظام پھر بھی چلتا رہے گا، آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، ابھی وقت ہے کہ جھاڑو پھیریں ورنہ بند گلی سے نکلنے کا راستہ ممکن نہیں ہوگا۔ یہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو یہ تلقین اور ہدایات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن جناب نے اپنی سیاست پر ضرور کلہاڑی چلا دی ہے۔ اب جناب ایمان جو معاملہ ہے کہ نئے آرمی چیف کے لیے بڑے چیلنجز کھڑے ہو چکے ہیں، ایک تو NR2 کا جو تسلسل ہے اور نواز شریف کی وطن واپسی نے بھی اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرلٹی کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے کہ اگر نواز شریف کی وطن واپسی ہوتی ہے وہ ان کی نااہلی ختم ہو جاتی ہے، ان کے کیسز ختم ہوتے ہیں، وہ سزا یافتہ مجرم ہے، اشتہاری بھگوڑے ہیں، تو سب کچھ اگر ختم ہو گیا تو پھر بھی کیا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہ پائے گی؟ اور یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بڑا اہم قسم کا معاملہ ہے، اور جنرل باجوہ کی جو فاشسٹ پالیسی کا تسلسل ہے وہ ابھی تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور اعظم سواتی جو ہیں وہ ابھی تک آپ کے سامنے زندہ مثال بن چکے ہیں۔ تو اس سے اداروں کی ساکھ ضرور متاثر ہو رہی ہے، اور جنرل باجوہ نے بیسیکلی ملک کے ساتھ کیا گیا ناظرین کرام رجیم چینج آپریشن کر کے NR2 دے کر پاکستان کو جناب دیوالیہ اس کا نکالا گیا، اور جو کرپشن کیسز تھے اس کی جناب ناقابل تردید جو فائلیں ہیں، مطلب آپ کے سامنے بڑی امپورٹنٹ خبر رکھنے چاہ رہا ہوں کہ جو اس کی ناقابل تردید ثبوت جو فائلیں تھیں وہ ڈاکٹر رضوان صاحب کے پاس موجود تھیں۔ اور ڈاکٹر رضوان کون ہے؟ اور میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کے ہاتھ جو ہیں وہ طاقتوروں کے اہم ترین ثبوت لگ چکے ہیں۔ وہ بیسیکلی مسئلہ کیا ہے ادھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ڈاکٹر رضوان جو ہیں وہ جناب ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا، اور وہ کیسز ان کے پاس موجود تھے شریف خاندان کے، اور انہوں نے کارروائیاں کی تھی، تو انہوں نے نو کرپشن کیسز کی فائلیں جو ہیں وہ ارشد شریف کو دی تھی۔ اب ڈاکٹر رضوان کو مارا گیا تھا بیسیکلی پورے پلان طریقے سے، اور ارشد شریف کے پاس وہ نو کیسز کی فائلیں موجود تھیں، اور ارشد شریف کو پھر کینیا میں راستے سے ہٹایا گیا، اور کیوں ہٹایا گیا پوری قوم جانتی ہے۔ تو جناب ایمان ارشد شریف نے میرے ذرائع کے مطابق مراد سعید کو بہت سے اہم ترین ثبوت دے دیے تھے، ان کا لیپ ٹاپ ان کے موبائل جو ہے وہ مراد سعید صاحب کے پاس موجود ہیں۔ تو یہ کیسز کی تمام تر تفصیلات اور بہت سارے اہم ترین ثبوت جو ہیں وہ عمران خان کے پاس بھی موجود ہو سکتے ہیں مراد سعید کے ذریعے۔ تو اسی وجہ سے اب مراد سعید کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو چکا ہے، انہوں نے صدر پاکستان کو خط لکھ دیا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ بلیک میل ہو رہی ہے، اور عمران خان یہ کارڈ تب پھینکیں گے جب وہ ٹائمنگ ان کو بہتر لگے گی، اور عمران خان کے ہاتھ میں اب ان کی گردنیں آ چکی ہیں۔ تو اسی وجہ سے اب عمران خان نے ان کو اسی فائلوں کی بنا کے اوپر سب کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اب جناب ایمان کور کمانڈر کانفرنس کا سارا معاملہ کہ ہنگامی طور پر کور کمانڈرز کو GH کو طلب کرنا، یہ ماجرا کیا ہے، یہ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آخر بند کمروں میں اس وقت چل کیا رہا ہے۔ ناظرین کرام نئے آرمی چیف نے آتے ہی کچھ اہم ترین ہدایات دی تھیں کہ عمران خان مخالف پروپیگنڈا روک دیا جائے، فوج کا آئینی کردار ہوگا، سارا معاملہ، لیکن نئے آرمی چیف کو عمران خان مخالف بریفنگز بھی دی جا رہی ہیں بند کمروں کے اندر۔ اب وہ معاملہ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک دھڑا عمران خان کے خلاف ہے، اور وہ عمران خان کو دیکھنا نہیں چاہتا، اور وہ باجوہ باقیات ہے۔ اب جناب عمران خان کو پھر بیک ڈور چینلز کے ذریعے یہ پیغامات پہنچاتے رہے کہ فوج نیوٹرل ہو چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوگا، اور وہ اگلے الیکشنز میں جناب مداخلت بھی نہیں کریں گے۔ تو ان کی نیوٹرلٹی کے اوپر تو سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں کہ اس وقت بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کرنا کیا چاہتی ہے۔ تو ناظرین کرام اب جو خبر ہے ذرا آپ لے لیجئے کہ 26 دسمبر کو کور کمانڈر کانفرنس جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے۔ 26 دسمبر کی تاریخ میرے ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر یہ کور کمانڈر کانفرنس ہوگی۔ جنرل عاصم منیر نے آرمی چیف کی زیر صدارت، اور اس کے کچھ ایجنڈاز ہیں وہ ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کی پاک فوج سے توقعات پر بات چیت ہوگی کہ پاکستان کی عوام اس وقت چاہ کیا رہی ہے، ان کی خواہشات کیا ہیں۔ ظاہرہ خواہش یہ ہے کہ جو چوروں کو کرپٹ ٹولوں کو NR2 دیا گیا اور پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کیا گیا جناب اس کو ریورس کیا جائے، اور پھر اس کے بعد پاکستان کی فوج کا امیج کیسے بحال کیا جائے، اس کے اوپر بات چیت ہوگی، اور مستقبل میں پاک فوج کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ یہ ایجنڈاز جو ہیں وہ آنے والی جو کور کمانڈر کانفرنس ہے اس کے لیے رکھے گئے ہیں، کیونکہ ڈرٹی ہیری اور اس کا گروپ جو ہے وہ لگاتار GHQ کو مبینہ طور پر کچھ پروپیگنڈا پر مبنی رپورٹس بھجوا رہا ہے فارمیشن جو آفیسرز ہیں ان کے ذریعے، اور بہت سارے معاملات ہیں کیونکہ یہ فوج کے اندر میکینزم بنایا گیا ہے، اور پاک فوج کے جوانوں نے عمران خان کے حق میں اپنا فیصلہ سنایا ہے، لیکن اس کو پروپیگنڈا پر مبنی رپورٹ بنا کر ڈرٹی ہیری کی جانب سے GHQ کو بھیجی جا رہی ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ
मामला है ये सारा प्रोपेगेंडा खान साहब के खिलाफ किया जा रहा है, लेकिन ये हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है उसने भी सवालिया निशान खड़े कर दिए कि इस वक्त बेसिकली जनाब GHQ के अंदर भी कुछ गैर मामूली होता हुआ नजर आ रहा है। अब आ जाए कि इमरान खान साहब की तूफानी और खतरनाक तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने परखच्चे उड़ा के रख दिए, नए आर्मी चीफ को खुली वार्निंग और जनाब अदलिया को, फौज को, सबको कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है। नाज़रीन किराम, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस वो बेसिकली हुई क्यों है, सबसे पहले आपने समझना है और मैं उसके अहम तरीन मिनट्स आपके सामने रखता हूं कि आज सदर पाकिस्तान जो है वो जनाब मन अहम तरीन पैगाम लेकर जबान पार गए हैं। और आपको पता है कि सदर पाकिस्तान जो है वो हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात कर रहे हैं और उनकी ताकतवर हलकों के साथ भी बैकडोर चैनल्स के ऊपर कुछ अहम तरीन मुलाकातें हो रही हैं और कुछ अहम तरीन पैगाम रसानियां भी हो रही हैं। तो उनका वहां पर जाना और उसके फौरी बाद इमरान खान का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जवाब देना, इसका मतलब यह है कि हालात अच्छे नहीं है, सब अच्छा नहीं है और कुछ ना कुछ गड़बड़ है पीछे बंद कमरों के अंदर। अब जो इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने गौर से सुननी। इमरान खान साहब ने कहा कि जो खेल खेला जा रहा है, डाकुओं और चोरों के केसेस माफ हो रहे हैं और हम तबाही के दहाने पर खड़े हैं और हमारी मशत तबाही की जाने बढ़ रही है। जनरल बाजवा ने इन सारे डाकुओं को NRO 2 दिया और अब मुल्क में मुआशी अदम इस्तेकाम पैदा हो चुका है। जब तक सियासी अदम इस्तेकाम खत्म नहीं होगा, मुल्क में मुआशी अदम इस्तेकाम खत्म नहीं हो सकता। और फिर उस सारे मामले में उन्होंने कहा कि आज मैं सारे पाकिस्तान के इदारों से मुखातिब हूं। ये इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में कह दिया था कि आज मैं इस्टेब्लिशमेंट से, फौज से, जुडिशरी से, सबसे मुखातिब हूं, क्योंकि अब जो मुल्क में होने जा रहा है उससे इदारे को भी नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट हो गया तो हमारी सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी जो पॉलिसीज है वो कॉम्प्रोमाइज होंगी। यानी कि जब कोई मुल्क से हम कर्जा मांगेंगे तो वो सबसे पहले हमारा एक ही सिस्टम मांगेगा जो कि पाकिस्तान को जिसने ताकतवर तरीन बनाया हुआ है, जिसकी वजह से हम दुश्मन को आंखें भी दिखा सकते हैं। इमरान खान साहब ने फिर बड़ी खुली बात की। उन्होंने कहा कि तासुर दिया जा रहा है कि हम चाहते हैं कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे। ये तासुर मीडिया के ऊपर फैलाया जा रहा है। इमरान खान ने इसका जवाब दिया और कहा कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई मेरी मदद करे और मैं ना नए आर्मी चीफ से मदद लेना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल लेना चाहती है तो इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे, ताकि इस्टेब्लिशमेंट का वकार बढ़े और जल्दबादशाह के दौर में अवाम और फौज के दरमियान दूरियां पैदा हुई और मैं किसी सूरत ये नहीं चाहता कि हमारी फौज कमजोर हो। फिर इमरान खान ने कहा कि जो जनरल बाजवा ने बेदर्दी से हमारी सियासत में मुदाखलत की और जो खुली दुश्मनियां हमारे साथ की गई, जनरल बाजवा ने मेरे साथ जो कुछ किया और मुझे क्रश करने की कोशिश की, ये सब कुछ जो है वो जनरल परवेज मुशर्रफ के मार्शला के दौर में नहीं हुआ। और जनरल बाजवा ने जो कुछ किया वो जनाब कोई दुश्मन भी इस मुल्क के साथ नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि जो हम बाजवा साहब के ऊपर तनकीद करते हैं इसका मतलब हरगिज़ से ये नहीं है कि मैं फौज के खिलाफ हूं। जो हम परवेज मुशर्रफ के ऊपर तनकीद करते थे उसका भी मतलब ये नहीं था कि हम फौज के खिलाफ हैं। हम एक फर्द के ऊपर तनकीद कर रहे थे। और फिर उन्होंने ये सारा मामला बताया कि आजम सवाती ने जनरल बाजवा के खिलाफ एक ट्वीट कर दी थी तो ISI ने उसे नंगा करके मारा था। फिर इमरान खान ने अपने कातलाना हमले के ऊपर बात की कि आज तक मैं अपनी FIR दर्ज नहीं करवा सका और ये कातलाना हमला मेरे ऊपर इस वजह से हुआ क्योंकि ये मेरा मुंह बंद करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं अपना मुंह बंद नहीं करूंगा। ये नई एस्टैब्लिशमेंट को, नए आर्मी चीफ को वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया है कि मैं किसी सूरत भी अपना मुंह बंद नहीं करूंगा और मैं चाहता हूं कि इदारे में जो काली भेड़े हैं उनके खिलाफ एक्शन हो। और चीफ इलेक्शन कमीशन का ये एजेंडा है कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए। तोशाखाना रेफरेंस है, फॉरेन फंडिंग केस है और एक और अब तो एक नया केस और नया शोशा है कि इमरान खान की जो खुफिया बेटी है उसके ऊपर केस चलाया गया है कि उसके अंदर भी इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से निकाला जाएगा और किरदार कुशी की जाएगी। तो इमरान खान ने यहां पर कहा कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते तो पाकिस्तान में इंतशार फैलेगा। तो मैं फौज, अदलिया को आज कहता हूं कि अगर पाकिस्तान को, आपको मुल्क की फिक्र है तो मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं, वरना ये मुल्क जो है वो डिफॉल्ट हो गया तो सब जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की फौज मुतासिर होगी। इमरान खान साहब ने नए आर्मी चीफ को भी खुली वार्निंग दी है, पाकिस्तान की अदलिया को पैगाम दिया है। तो देखते हैं कि अब इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का क्या स्टांस होगा। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।